عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اور کچھ کریں نہ کریں، پی ٹی آئی کے 2-4 بندے فیصل واڈا صاحب کی نگرانی پر لگا دیں، مطلب فیصل واڈا صاحب کے پیچھے پیچھے نہیں، ان کے بیانات کی نگرانی پر کہ فیصل واڈا صاحب کب کیا بولتے ہیں وہ اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجی بنایا کریں۔ اب جب فیصل واڈا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے، یہ بندے مروانا چاہتے ہیں، تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اصل میں یہ فیصل واڈا صاحب نہیں کہہ رہے، اصل میں یہ کوئی اور کہہ رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کوئی اور یہ کہہ رہا ہے یا کوئی اور یہ چاہ رہا ہے۔ شاید اس وقت جو سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کا الائنس ہے وہ یہی چاہتا ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ ایسا چاہتا ہو کہ عمران خان اسی طرح احتجاجوں کی کالیں دیتے رہیں، اسی طرح لڑائی جھگڑا دنگا فساد ہوتا رہے اور ان احتجاجوں میں کوئی نہ کوئی کیجولٹی ہو جائے، کوئی نہ کچھ ایسی شدید قسم کی بدمزگی ہو جائے، کوئی نہ کوئی ایسا کرائسس ان احتجاجوں سے جنم لے کہ جس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو دہشت گرد جماعت قرار دے کر اس پر پابندی لگانی آسان ہو جائے، جیسے کہ مریم بی بی بار بار کہہ رہی ہیں کہ پی ٹی آئی دہشت گرد جماعت ہے اور اس سے ویسے نمٹنا چاہیے جیسے دہشت گردوں سے نمٹا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو پاکستان کی عدالتیں، ہائی کورٹ حکومت کو حکم دے رہی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے مناسب جگہ فراہم کرے اسلام آباد کے اندر، جو کہ ان کا آئینی حق ہے، تو دوسری طرف ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی تو دہشت گرد جماعت ہے، اور اپنے چودھری احسن اقبال صاحب آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تو گولن کی طرز پر جس طرح انہوں نے ترکی میں لوگوں کو نکالا تھا، اسی طرح یہ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ باہر نکلیں اور وہ مریں، اور ان سے ویسے ہی ڈیل کرنا چاہیے جیسے ترک عوام نے ڈیل کیا۔ یعنی اس سے صاف ظاہر ہے کہ دراصل جو کھچڑی پک رہی ہے حکمران اتحاد کے جماعت میں، یعنی راولپنڈی اور اسلام آباد کے اتحاد کے درمیان، کہ کسی طرح کوئی لاشیں ہوں، کوئی بندے مریں اور اس کے نتیجے میں کچھ ایسا فساد جنم لے کہ حکومت کے لیے حکومت کرنا آسان ہو جائے اور پی ٹی آئی کو دہشت گرد قرار دے کر ہمیشہ کے لیے اس پر پابندی لگانی آسان ہو جائے۔